32 اللہ کے بعض اسماء و صفات بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نام اور اپنی بہت ساری صفتیں بیان کی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم جو ان کو شمار کر لیتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کیا اللہ کے پاس 99 ہی نام ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں گویا کہ یہ کہا کہ اللہ کے ناموں میں سے 99 نام ایسے ہیں کہ جو ان 99 ناموں کو شمار کر لے گا جنت میں جائے گا۔ جیسے کوئی کہے کہ میرے پاس 100 دینار ہے جسے میں نے زکوٰۃ کے لیے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس 100 ہی دینار ہے، اور بھی دینار ہوگا لیکن زکوٰۃ کے لیے اس نے 100 دینار رکھا ہے۔ ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کے نام بہت سارے ہیں لیکن 99 نام ایسے ہیں کہ اگر ان کو شمار کر لے بندہ تو وہ جنت میں جائے گا۔ شمار کرنے سے مراد کیا ہے کہ پہلے نمبر پر اس کو یاد کر لے، اس کے معنی کو سمجھ لے، اس کے مطابق عمل کرے، اپنے آپ کو ڈھالے اور پھر ان ناموں کے وسیلہ سے اللہ سے سوال کرے۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا وظیفہ بنانا جائز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ 100 مرتبہ الرحمن کا ورد کرو، 40 مرتبہ الحی کا ورد کرو، فلاں نام کا ورد کرو، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ہاں، ان ناموں کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کی جائے گی، اے اللہ تو رازق ہے ہمیں رزق عطا فرما، اے اللہ تو شافی ہے ہمیں شفا عطا فرما، تو ان ناموں کے وسیلہ سے اللہ سے ہم دعا کریں گے۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے اللہ ہے، الرب ہے، الرحمن ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، العلیم ہے، الرزاق ہے، الحی ہے، العظیم ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ ان ناموں کی شرح بھی ہم جان لیتے ہیں۔ اللہ یعنی حقیقی معبود جو عبادت کا حق رکھتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الرب یعنی وہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ السمیع جو ہر چیز کو سنتا ہے، آواز میں اختلاف کے باوجود، تنوع کے باوجود ہر ایک کی آواز کو، ہر مخلوق کی آواز کو سنتا ہے۔ البصیر جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو۔ العلیم جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہونے والا ہے، سب کا علم رکھتا ہے۔ الرحمن جس کی رحمت ہر مخلوق کو، ہر جاندار کو شامل ہے، جو ہر بندے اور ساری مخلوقات کو اپنی رحمت کے سائے تلے ڈھانکے ہوا ہے۔ الرزاق جو تمام مخلوقات کو، انسان ہو، جنات ہو، چرند و پرند ہوں، تمام چوپایوں کو روزی دیتا ہے۔ الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور تمام مخلوقات مر جائیں گے۔ العظیم جس کے لیے ہر کمال اور عظمت اور بڑائی ہے، کمال کی جتنی بھی شکلیں ہیں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے ناموں میں، اس کی صفتوں میں اور اس کے کاموں میں کمال ہی کمال ہے۔ سوال نمبر 34، مسلم علماء کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ علماء کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں کیونکہ وہ عالم دین ہیں، دینی مسائل میں ان سے رہنمائی کریں، جو نئے نئے مسائل شریعت میں پیدا ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان سے رجوع کریں، اور ہم اچھائی کے ساتھ انہیں یاد کریں، اور جو کوئی بھی ان کو برائی سے یاد کرے وہ گمراہ ہے، وہ غلط راستے پر ہے۔ علماء دین کے محافظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المجادلہ آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو لوگ تم میں ایمان لاتے ہیں اور جو علم والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے دے گا۔ تو علم والوں کا درجہ اللہ کے پاس بلند ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان سے سیکھیں، اور مسائل کی رہنمائی حاصل کرنی ہے تو علماء ربانی سے مسائل کی رہنمائی بھی حاصل کریں۔ سوال نمبر 35، اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ جو ایمان والے ہوں اور جو متقی ہوں۔ دو صفت، ایمان اور تقوی اگر کسی کے اندر آ گیا تو ولی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 62-63 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ
یاد رکھو کہ اللہ کے اولیاء پر خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء کون ہیں؟ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تو جس کے اندر ایمان ہو، تقوی ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ سوال نمبر 36، کیا ایمان قول اور عمل کا نام ہے؟ جی ہاں، ایمان قول، عمل اور عقیدہ کا نام ہے۔ زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور اعضاء و جوارح کے ذریعہ عمل، تین چیزیں ملتی ہیں تبھی ایمان بنتا ہے۔ سوال نمبر 37، کیا ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے؟ جی ہاں، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اطاعت کے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الانفال آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 38، احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعریف، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے مشاہدہ کا، یعنی یہ سمجھو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو۔ اگر اتنا نہیں ہو پاتا ہے تو دوسرا مرحلہ ہے مراقبہ، یہ سمجھو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پہلے مرحلہ میں مشاہدہ ہونا چاہیے، اگر مشاہدہ نہیں ہو پاتا ہے تو کم سے کم مراقبہ تو ہونا ہی چاہیے۔ یہ سوچنا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اتنا نہیں ہو پاتا ہے تو یہ سوچے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی سنور گئی۔ 70 دروازے بھی بند ہوں لیکن وہاں پر بھی ہم کوئی کام نہیں کریں گے، کیونکہ ہم سوچیں گے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سوال نمبر 39، اعمال کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں؟ اعمال کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے، یعنی عمل کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر اخلاص، دوسرے نمبر پر متابعت۔ پہلے نمبر پر صرف اللہ کے لیے اس عمل کو انجام دینا، دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل انجام پائے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں یہ 2 شرطیں آ جاتی ہیں۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف ایک اللہ کی، گویا کہ اخلاص۔ عبادت کیسے؟ عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، گویا کہ متابعت۔ تو گویا کہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں لا الہ الا اللہ سے ہم سیکھتے ہیں، اخلاص، متابعت۔ پوچھا جائے گا آپ سے کہ عمل کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں، تو آپ جواب دیں گے کہ عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس عمل کا انجام پانا۔ سوال نمبر 40، اللہ پر توکل کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر توکل کا مفہوم یہ ہے کہ نفع حاصل کرنے یا نقصان کو دور کرنے میں اللہ پر بھروسہ کرنا، اسباب اختیار کرنے کے ساتھ۔ ہاتھ باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام توکل ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ طلاق آیت نمبر 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اونٹ کو اپنے پاس رکھا تھا، کہا کہ اس کو باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے کھول کر کے اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا اعقلها وتوکل، اسے باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام توکل ہے۔ سوال نمبر 41، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کیا ہے؟ امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟
بھلائی کا حکم دینا امر بالمعروف ہے اور برائی سے روکنا نہی عن المنکر ہے۔ اللہ کے لیے بھلائی کا حکم دیں اور اللہ کے لیے برائی سے روکیں، دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور یہی اس امت کی پہچان ہے اور ہمارے وجود کا مقصد ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تم بہترین امت کیسے ہو؟ اخرجت للناس، اس لیے کہ تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ گویا کہ ایک مسلمان کے وجود کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ آخری سوال ہے، سوال نمبر 42، اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور اپنے عقیدہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقہ پر چلتے ہیں، یعنی ان کا قول، ان کا عمل اور ان کا عقیدہ ویسے ہی ہوتا ہے جو عقیدہ صحابہ کا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق چلنے والے کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، یعنی ان کی سمجھ ویسے ہی ہوتی ہے جیسے صحابہ کرام کی سمجھ تھی، اور ان کو اہل سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، بدعت کو ترک کیا، اور جماعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق پر اکٹھا ہوئے، اختلاف کا شکار نہ ہوئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بدعتی لوگ خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، حالانکہ وہ اہل سنت والجماعت سے کوسوں دور ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، انہی کچھ باتوں کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے، عقیدہ سیکھنے، اسے سکھانے اور اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں، گھر کے افراد میں انہیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔